اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء أمر الله وهم كارهون. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. یہاں کبھی اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے آسانیاں، خوشیاں عطا فرمائیں گے تو وہیں یہاں پر اللہ رب ذوالجلال مختلف آزمائشوں میں ہمیں آزماتے رہیں گے، تپاتے رہیں گے. بندے مومن کی شان یہ ہونی چاہیے، خوشیوں میں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے اور آزمائشوں میں صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نبیوں کو بھی آزمایا. میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے محترم صحابہ کو بھی آزمایا اور ہمارے برگزیدہ اولیاء اللہ کو بھی آزمایا. مختلف آزمائشوں سے دو چار ہونے کے بعد آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. وہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں اور سارے نمونے ہمارے سامنے ہیں. جتنی بھی آزمائشیں آ جائیں، جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، لیکن ہم دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہیں، یہی سب سے بڑا ہمارے لیے تقاضا ہے. یہی ہمارے لیے پچھلی امتوں سے اور پچھلے نبیوں سے ہمارے لیے نصیحتیں ملتی ہیں. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. اے میرے پیارے نبی، لقد ابتغوا الفتنة من قبل، آپ سے پہلے بھی بہت ساروں کو ہم نے آزمایا ہے، ہم نے فتنوں میں مبتلا کیا ہے اور ان پہ ہم نے مصیبتیں ڈال رکھی تھیں. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور، لیکن زمانہ الٹ پلٹ ہوتا رہا، معاملات بدلتے رہے، الٹ پلٹ ہوتے رہے. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا. وہم کارہون، یہ لوگ جو فتنے کیا کرتے تھے، لوگوں کو آزمائشوں میں مبتلا کرتے تھے، نفاق کے ساتھ لوگوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑے پیدا کیا کرتے تھے، اللہ کا جب حکم آیا تو وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے. لیکن اللہ کا حکم آئے گا، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد سے کوئی روک نہیں سکتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ برحق ہے. جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وحدانیت کی دعوت بلند کی تو نمرود نے ان کو آزمایا ہی نہیں بلکہ آگ تیار کر کے آگ میں ڈالا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی وحدانیت پر پوری استقامت کے ساتھ جمے رہے. جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا
اس وقت فرشتوں نے بھی آ کے آپ سے گزارش کی تھی، حضرت ابراہیم آپ ہمیں اجازت دیجئے، اس لیے یہ آگ جس کو نمرود نے دہکایا ہے، جسے بھڑکایا ہے، جسے جلایا ہے، جس کے قریب بھی اگر پرندے جائیں جل کے راکھ ہو جائیں، ایسی آگ جسے اس نے بھڑکایا ہے، آپ ہمیں اجازت دیں ہم اس کو بجھا دیں۔ لیکن حضرت ابراہیم نے فرمایا تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا بھروسہ میرے رب پہ ہے، جس نے مجھے اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے وہی میری حفاظت کرے گا۔ یہ ایمان ہمارے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے کہ جی ہاں آج ہمارا ایمان کھوکھلا ہو چکا ہے، اللہ پہ توکل ہمارے اندر سے چلا گیا ہے، اللہ پر سے بھروسہ ہم کو جاتا نظر آ رہا ہے۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اس ایمان کو جگائیں اور ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی پوری کوشش کیا کریں۔ کہ میرے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں نہیں آئی، مکے کی وہ 13 سالہ زندگی کا آپ مطالعہ کریں، ہر وقت ہر لمحہ آزمائش سے گزرتا تھا، تان تشنی اور آپ پر گالیوں کی بوچھاڑ، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانا، آپ کے راستے میں گڑھے کھودنا، حتیٰ کہ آپ نماز پڑھتے تو اس وقت بھی اونٹ کی اوجڑی لا کے آپ کے پیٹھ پہ ڈال دیا کرتے تھے۔ لیکن میرے نبی نے کبھی نہ تو گھبرایا نہ تو پریشان ہوئے۔ مجھے جب بھی طائف کا وہ واقعہ پڑھنے کو ملتا ہے یا سننے کو ملتا ہے، قسم ہے میرے رب ذوالجلال کی، میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرے نبی کہ جن پہ پتھر برسائے گئے، جن کا بدن لہو لہان ہو گیا اور آپ کے جوتے خون سے تر ہو گئے، بھر گئے، اور صرف آپ کا ایک خادم اس وقت ساتھ میں تھا۔ ہاں فرشتے اس وقت بھی حاضر ہوئے تھے، فرشتے حاضر ہو کے آپ سے کہا تھا اے نبی آپ حکم دیجئے کہ اس لیے کہ طائف 2 پہاڑوں کے درمیان میں بسی ہوئی یہ آبادی ہے، آپ حکم دیں 2 پہاڑوں کو اس طرح ہم ملا دیں کہ یہ کچل کے رہ جائیں، یہ پس کے رہ جائیں، جیسا چکی کے درمیان میں آٹا بن جاتا ہے، یہ چاول ہو، یہ دھان ہو، یہ ہے کہ گیہوں ہو، جو ہو، یہ سب آٹا بن جاتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ریزہ ریزہ ہو کے رہ جائیں گے، بس آپ حکم دیجئے، آپ اجازت دیجئے۔ میرے نبی نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ جاؤ ان کو ختم کر کے رکھ دو، اس لیے کہ انہوں نے ہم پہ پتھر برسائے ہیں، انہوں نے ہمیں ذلیل کیا ہے، ہمیں گالی گلوچ کیا ہے، ہمیں تانے دیے ہیں، اس لیے ان کو ختم کر کے رکھ دیا جائے۔ میرے نبی کی زبان سے جو دعا نکلی آج بھی حدیث کی کتابوں میں سنہری الفاظ میں لکھے گئے ہیں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یا رب المستضعفین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ یہ کمزوری کی شکایت لے کے تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، ہاں میں کمزور ہوں، شاید میں انہیں سمجھا نہیں پا رہا ہوں، میں تیری دعوت کو صحیح طریقے سے پہنچا نہیں پا رہا ہوں، یہ میری کمزوری ہے۔ الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، جس تدبیر کو مجھے اختیار کرنا چاہیے تھا شاید اس تدبیر میں ہی کمی ہو۔ جس تدبیر کو مجھے اختیار کرنا چاہیے تھا اس تدبیر میں ہی کمی ہو۔ اے میرے اللہ، ہاں میں کمزور ہوں، وحوانی علی الناس یا رب المستضعفین، لیکن آپ تو کمزوروں کے رب ہیں، آپ تو رحم کرنے والے ہیں، اگر آپ رحم نہ کریں تو کیا ہوگا؟ جی ہاں امت پہ حالات آئے تھے، حالات آتے رہیں گے، فتنے اتنے برپا ہوتے رہیں گے، صبح ایک فتنہ تو شام میں ایک فتنہ، کبھی اذان کا فتنہ تو کبھی پردے کا فتنہ،
تو کبھی داڑھی کا فتنہ، کبھی ہمارے لباس کا فتنہ، فتنے کھڑے ہوتے رہیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر ہم نے اپنی نمازوں کو چھوڑ دیا، اللہ رب ذوالجلال نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اگر ہم حرام سے نہ بچیں اور ہماری شادی بیاہ و رسم و رواج سارے جاری و ساری رہیں، کیا جواب دیں گے ہم اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا جواب دیں گے اللہ رب ذوالجلال جب ہم سے پوچھے کہ دیکھو یہ امت بکھر رہی تھی، یہ امت ٹوٹ رہی تھی، لیکن تم اپنے کاموں میں مگن تھے، تم کو احساس تک نہیں تھا کہ تمہاری بیٹیوں کے سروں سے یہ چادر نکالی جا رہی تھی، لیکن تم تو اپنی زندگی میں مگن تھے، تو ہم کیا جواب دے پائے؟ ابھی صبح 10-11 بجے ایک ماں کا فون آیا، میرے اوسان خطا کر گئے، کیا کہوں آپ سے۔ ایک ماں نے مجھ سے فون کر کے کہا، حضرت ہمارے پاس اتنی فیس نہیں ہے کہ جسے دے کے ہم اسکول میں پڑھا سکیں، اب ہم اپنی حالت کو کہیں بیان بھی نہیں کر سکتے، میری حالت اتنی پتلی سی ہے، میرے شوہر کی کمائی بھی اتنی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اسکول میں اپنے بچے کو جہاں فیس دے کے 20-22 ہزار بھی دیں، اتنی بھی طاقت نہیں، اس لیے 100 روپے دے کے ہم نے گورنمنٹ کالج میں داخل کروایا تھا۔ ہماری بچیاں جب اسکول کے لیے جا رہے ہیں، سینے پہ اوڑھنی رکھنا چاہتے تھے تو یہ بدبخت سینے سے بھی اوڑھنی نکالنے پہ تلے ہوئے۔ کہاں تک یہ دشمنی اتر آئی، جبکہ اس طرح کا کوئی حکم نامہ جاری نہیں ہوا ہے۔ استانیہ مل کے ہماری ان بچیوں کے سینے سے بھی اوڑھنی اتارنے پہ تلے ہوئے ہیں، کہاں تک زہر پھیلا دیا، جبکہ اس طرح کا کوئی حکم جاری نہیں ہوا ہے، نہ کورٹ کے طرف سے نہ کسی اور طریقے سے۔ لیکن کیا کہیں کہ یہ دشمنیاں اس طرح سے نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ موقع ملا ہے کہ ہم مسلمانوں کو تہس نہس کریں، ان کی عزت کو نیلام کریں، ان کی عزت کو داغدار کریں، یہ چاہتے ہیں۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ جن کو اللہ رب ذوالجلال نے مال عطا کیا ہے، وہ مال شادی بیاہ میں لٹانے کے لیے اللہ نے نہیں دیا ہے۔ یہ معصوم سی غریب سی بچیاں جن کی زندگیاں اجڑ رہی ہیں، ان کو پڑھانے کے لیے اس وقت آپ کو آگے آنا ہی ہوگا۔ ابھی کہ جی ہاں یہ میرا بچہ ہے، یہ میری بچی ہے، اس لیے میں یہ مال جمع کے رکھا ہوں، میں بڑی بڑی کھوٹیاں بناؤں گا، میں بڑی بڑی کاروں میں گھوموں گا پھروں گا۔ کب تک ہم اس طرح اپنے عیش و عشرت کی زندگی میں مبتلا رہیں گے؟ یہ سسکتی یہ بلکتی بچیاں اگر ہم ان کو تعلیم کی زیور سے آراستہ نہ کریں، ان کو اخلاق نہ دیں، ان کی حیا، ان کی عفت اگر ہم اس کی حفاظت نہ کریں، ہم کہاں کے ان کے بھائی ہو سکتے ہیں؟ ارے ہم دینی بھائی ہیں، دینی باپ ہے، دینی چچا ہے، دینی ماموں ہیں، اگر ہم ان کی عفت کی عزت کی حفاظت نہ کریں، کیا جواب دیں گے کہ کیا اللہ اس لیے دولت عطا کیا تھا؟ جی ہاں، یہ دولت کوئی بری بلا نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ میں آپ سے کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ اللہ نے فضل قرار دیا ہے، آپ اسے حلال راستے میں استعمال کیجئے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں بھی جو شادیاں رچائی جاتی ہیں، جو شادیاں ہوتی ہیں، جہاں مسلمانوں کی شادیوں میں شراب تقسیم کی جاتی ہے، جہاں ننگا ناچ ہوتا ہے، جہاں میوزک بجائی جاتی ہے، اور یہاں ہماری بچیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں۔ اللہ کرے امت کے ان افراد تک میری یہ درد بھری آواز پہنچ جائے، وہ آگے آئے، ہماری بچیوں کی عزت کی عفت کی حفاظت کے لیے آگے آئے۔ یہ جتنے ادارے قائم ہوئے ہیں، یہ ان کے پاس جو عمارتیں ہیں، جو جس سے کرایہ آ رہا ہے،
اس سے یہ ہمارے اساتذہ اکرام کی تنخواہوں کا انتظام کرے اور ہماری بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں یہ پورا انتظام کریں۔ اس وقت امت کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہ ہم اگر اسی طرح ان کی عزت کی نیلام کے لیے ہم اجازت دے دیں تو کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ تمہارے ادارے تھے، جی ہاں تمہارے پاس تمہارے لیے آمدنیاں آنے کے ذرائع موجود تھے، ان کو آپ استعمال کر کے آپ اپنی بچیوں کی تعلیم کا انتظام کر سکتے تھے، لیکن تم نے نہیں کیا۔ یہ بچیاں بازار میں آ گئی، یہ بچیاں اپنے ایمان کا سودا کر گئی، کیا جواب دیں گے ہم اللہ کی بارگاہ میں؟ آج وقت کا تقاضا ہے، وقت ہمیں پکار کے کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں ہے تمہاری بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنا۔ ہاں اگر تم بچانا چاہو تو بچا سکتے ہو۔ اللہ نے ہماری اس امت میں ایسے مالداروں کو پیدا فرمایا ہے، اگر ایک ایک مالدار ہماری کچھ اسکولوں کی ذمہ داری لے لے کہ ہم اس کی کفالت کریں گے، ہماری بچیوں کو یہاں تعلیم دیں گے، ہر مسجد کو تعلیم گاہ بنائیں گے، یہاں ان کی عزت کی بھی حفاظت ہوگی، وہاں ان کی عفت کی بھی حفاظت ہوگی، وہاں ان کی حیا نیلام نہیں ہوگی، ہم تعلیم دیں گے، ہم تعلیم کا انتظام کریں گے۔ مجھ سے پوچھا گیا تھا، ارے گرو جی یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے لیے تعلیم ضروری ہے یا تمہارے لیے یہ چادر ضروری ہے، یہ حجاب ضروری ہے، یہ پردہ ضروری ہے؟ میں نے ان کے سامنے بغیر کسی جھجک کے یہ کہا تھا، جس شریعت نے ہمیں پڑھانے کا حکم دیا ہے وہی شریعت نے ہمیں اپنی عزت کی حیا کی حفاظت کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ جی ہاں، جیسے ایک بچے کے لیے ماں بھی ضروری ہے، باپ بھی ضروری ہے، ماں باپ کے ملن سے بچہ وجود میں آتا ہے، اسی شریعت نے ہمیں تعلیم حاصل کرنے کا حکم دے رہی ہے۔ اگر ہم کو یہ کہیں کہ شریعت چھوڑ دو تعلیم حاصل کرو، ایسی تعلیم کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں، ہم شریعت پہ قائم بھی رہیں گے، ہم شریعت پر عمل بھی کرتے رہیں گے اور ہماری بچیاں تعلیم یافتہ ہوتی رہیں گی۔ اب تک یہ ماحول بڑا ہی بھائی چارگی کے ساتھ چل رہا تھا، امن و اخوت کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن کسی نے کیا زہر گھول دیا کہ جس کلاس میں بیٹھ کر اب تک یہ لڑکیاں سہیلیاں بن کر پڑھائی کر رہی تھیں، آج ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگی ہیں کہ دیکھو اب ان کے اوپر سے ان کی چادر کو کھینچنے لگ جاؤ۔ ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حیادار تھی، حضرات صحابہ آپ کی خدمت میں پہنچتے تھے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب آپ کو کسی چیز کے پوچھنے کی ضرورت پیش آئے تو پردے کے پیچھے سے پوچھ لینا۔ حضرات صحابہ کو ضرورت پیش آتی تھی، مسئلوں میں اٹک جاتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالمہ بھی تھی، حافظہ بھی تھی، اور حدیثوں کی حافظہ بھی تھی، اور حدیثوں کو سمجھنے والی بھی تھی۔ حضرات صحابہ پہنچتے تھے، اما عائشہ سے پوچھتے تھے، اما عائشہ پردے میں رہ کے جواب دیا کرتی۔ جی ہاں، عورتوں کے لیے تعلیم میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ان کے سروں سے حجاب اتار کے، ان کے سروں کی اس اوڑھنی کو اتار کے یہ کہنا چاہیں کہ ہم ان کو تعلیم گاہ میں لا کے ان کو ہم ننگا کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں کہ کبھی ہم اسے ہونے نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ رب ذوالجلال نے قوم میں ایسے افراد کو پیدا فرمائے ہیں، اگر یہ کھڑے ہو جائیں، اگر یہ ذمہ داری لے لیں کہ ہم ان کا انتظام کریں گے، ان کی ضرورت کو ہم پورا کریں گے، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔
یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم میں بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ اگر قوم بیدار ہو گئی، اگر قوم کے افراد کھڑے ہو گئے، کبھی کسی کے سامنے جا کر بھیک مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہاں، آپ نے ابھی اخبار میں پڑھا ہوگا کہ ہمارے وہ ائمہ، ہمارے وہ مؤذنین جن کو حکومت کے طرف سے عطیہ ملتا ہے، ان سے یہ کہا جائے اور ان کے لیے یہ دباؤ بنایا جائے کہ وہ حجاب کے سلسلے میں کوئی بات نہ کریں، اور یوں کہیں کہ بغیر حجاب کے اسکول میں آئے پڑھائی کریں، یہ ان سے کہلوائیں۔ یہاں تک نوبت آ گئی۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان بزرگوں کو۔ آج بھی مجھے یاد ہے جب میں حکیم الامت حضرت مولانا حضرت مفتی اشرف علی صاحب باقوی رحمۃ اللہ علیہ کی کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں یہ بحث ہو رہی تھی اور وہاں یہ بات سامنے آئی تھی کہ دیکھو حکومت چاہتی ہے کہ ہمارے ائمہ کے لیے تنخواہ کا انتظام کریں، لیکن یہ مولوی اسے چاہتے نہیں، یہ مولوی ائمہ کو حکومت سے تنخواہ دلوانا پسند نہیں کرتے، یہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ارے کیا قوم یتیم ہو گئی ہے کہ ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے ائمہ کو تنخواہ دے سکیں؟ ان کی تنخواہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دور اندیشی سے حضرت نے کام لیا تھا اس وقت اور فرمایا کہ ان کی تنخواہ کی ہمارے ائمہ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ ہاں اگر وقت آئے تو پتہ کھا کے اپنی زندگی گزر بسر کر لیں گے، لیکن کبھی ان کے ٹکڑوں پہ نہیں پلیں گے۔ آج ابھی کچھ دور ہی گزرا، یہ بات سامنے آ گئی کہ اگر ہم اپنے ائمہ کی تنخواہ کا انتظام نہ کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا نہ کریں، جی ہاں تو کیا ہوگا؟ آپ بھی ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ جب حکومت دینا چاہتی ہے تو یہ مولوی اس کے لیے آڑ بن جاتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان بزرگوں کو جن کے اندر دور بینی اللہ نے عطا فرمایا تھا اور دور اندیشی اللہ نے عطا فرمایا تھا، جنہوں نے اپنی اس نگاہ کے ذریعے سے دیکھ لیا تھا، بھانپ لیا تھا آگے کے زمانے میں یہ اپنے اس ہتھ کنڈے کو استعمال کر کے ہمارے ائمہ کو ہمارے خلاف استعمال کرنے کی سازشیں رچیں گے، اس لیے ہمارے لیے ان کی تنخواہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے ان پرفتن دور میں ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں، کس حد تک ہم اللہ کے احکامات پر چل رہے ہیں، کہاں سے ہم سے چوک ہو رہی ہے، کیسے ہم سے یہ ساری چیزیں نکل رہی ہیں، ہم محرمات میں مبتلا ہو رہے ہیں، اللہ کے اوامر پر عمل کرنے کے بجائے نواحیات میں ہم مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں۔ کیا اب کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو تو اسے نماز کی طرف بلانے میں بھی ہم اپنے اندر آر سمجھنے لگے ہیں کہ کہیں وہ ہم سے بدظن نہ ہو جائے، ہمیں برا نہ سمجھ جائے؟ کہ یہ زمانہ آ گیا؟ نہیں، اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، نیکیوں میں ہم ایک دوسرے کی مدد کیا کریں، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، گناہوں میں، بدکاریوں میں، غلط کاموں میں ہم کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں۔ جی ہاں، یہ اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم کسی کا ناحق قتل نہ کریں۔ اگر کسی مسلمان کا کوئی قتل کرتا ہے تو ہم اسے بھی کنڈم کرتے ہیں۔ ابھی بلاری کے ایک تعلق میں ننگن میں جہاں ایک مسلمان کا قتل ہوا، ہماری بہت ساری تنظیمیں اور ہمارے نوجوان سڑکوں پہ آنا چاہتے تھے،
ہمارے علماء کرام نے ان سے گزارش کی کہ یہ سڑکوں پہ آنے کا وقت نہیں ہے، جی ہاں یہاں انصاف ہے، ہم نے ان سے گزارش کی تھی، لیکن وہیں شیموگا میں قتل ہوتا ہے تو یہ لوگ سڑک پہ آ کے شیموگا میں رہنے والے بے قصور مسلمانوں کے گھروں کو توڑا جاتا ہے، وہاں ان کی سواریوں کو جلایا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم اس قتل کو کنڈم کرتے ہیں، قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام کبھی ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ کبھی ناحق کسی کا قتل کیا کریں، یہ حرام قرار دیا گیا ہے، یہ حرام قرار دیا گیا ہے، قتل کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں، وہیں اس کی آڑ میں کہ مسلمانوں کی جائیداد کو نقصان پہنچایا جائے اور ان کی سواریوں کو، ان کی گاڑیوں کو جلایا جائے، اس پر آگ لگایا جائے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غالب ہو گئے۔ نہیں، یاد رکھیں، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق انشاءاللہ سر بلند ہو کر ہی رہے گا، باطل مٹنے والا ہی ہے۔ ایک طرف ہم اپنے اعمال کی طرف نگاہ ڈالیں اور دیکھیں کہ ہم سے کیا کمی ہو رہی ہے، ہم سے کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں، کہاں ہم اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں، کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کی قوم کے نوجوانوں نے سامنے آ کے کہا تھا فرشتوں سے، جبکہ وہ فرشتے انسانی شکل میں خوبصورت نوجوان بن کے آئے تھے، یہ مردوں کو دیکھتے، نوجوانوں کو دیکھتے تو اس پہ ٹوٹ پڑتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا، ارے میری بیٹیاں تو ہیں، حلال طریقہ تو ہے، آپ اپنی ضرورت کو نکاح کے ذریعے سے پوری کر لیا کرو، یہ کہاں گناہ کی طرف لوٹ کے آئے ہو، کہاں کودنے کے لیے آئے ہو، چھوڑ دو، یہ میرے مہمان ہیں، ان کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، مجھے ذلیل نہ کرو۔ لیکن قوم نہیں مانی، قوم نے کہا ہمیں آپ کی بیٹیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں تو یہ خوبصورت نوجوان چاہیے ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ اگر جب قوم اللہ کے حکم کو توڑ دیتی ہے، اللہ رب ذوالجلال کے لیے قوم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم بھی اللہ کے احکامات کو توڑ دیں، اللہ کے احکامات کو ذلیل و رسوا کر دیں، اللہ کے احکامات کو رون دیں، قسم ہے میرے رب ذوالجلال کی، ہماری اللہ کے لیے کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بھی مٹھا کے رکھ دیں گے، ہمیں بھی نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ اگر ہم اپنے اعمال کی طرف توجہ کیے بغیر بس واویلا مچاتے رہیں اور روتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، ہمارے رونے میں وہ لچک نہیں رہے گی، وہ تڑپ نہیں رہے گی۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ میں سے ہر ایک کو گناہوں سے بچنے اور غلط کاموں میں پڑنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وقت ہمیں پکار کے کہہ رہا ہے، ارے نکل آؤ ان غلط کاموں سے، بچو ان ساری بری چیزوں سے، غلط کاموں سے۔ کیا مسلمان شراب نہیں پیتا؟ کیا مسلمان زنا کے اڈوں پہ نہیں جاتا؟ کیا مسلمان نشہ نہیں لیتا؟ کیا مسلمان ماں باپ کو ذلیل نہیں کرتا؟ کیا مسلمان اپنے بہنوں کے حقوق کو مارتا نہیں؟ کیا مسلمان ناحق ایک دوسرے کا قتل نہیں کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہی ذرا اندازہ لگائیں، اگر یہ ساری برائیاں ہمارے اس معاشرے میں پائے جائیں تو ہمارے اس معاشرے کا کیا ہوگا؟ اللہ کو اس معاشرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ایسے مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب بھی موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدل لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ میرا رب تو وہ ہے جس کی خوشخبری میرے نبی نے سنا دیا۔ اگر کسی مسلمان کے گناہ زمین کے اس حصے سے لے کر آسمان کی اس اونچائی تک پہنچ جائے، لیکن ایک مرتبہ
ایک مرتبہ یہ بندہ رب کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے اے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گئے تو مجھے بخش دے، قسم ہے میرے رب کی، میرے رب کی، اس بندے کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جی ہاں، موقع ہے اللہ کی بارگاہ میں رونے کا، اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کے آنے کا، اپنے گناہوں کو پسے پش ڈال کے ختم کر کے نیکیوں کی طرف آنے کا۔ اگر ہم آئے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع کر دیں، جی ہاں عرش بھی تھر تھرانے لگے گا اور کہے گا اے میرے رب دیکھ تیرے نبی کی امت کا کیا حشر ہو رہا ہے، کیا حال ہو رہا ہے۔ جی ہاں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ حضرات صحابہ جب پس رہے تھے، جب انہیں کاٹا جا رہا تھا، اس وقت بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے، فتح قریب ہے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ میں آج آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم سب سے پہلے ایمان پر جمے رہیں، ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ جی ہاں، ہو سکتا ہے اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہو، لیکن کوئی بعید نہیں کہ اگر ہم پوری عاجزی کے ساتھ توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں تو اللہ کی ذات متوجہ ہو جائے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اللہ اپنے بندوں پہ محبت کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو کیوں ان پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ نہ فرمائے؟ ضرور رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیں گے، صرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے اللہ ہمیں سے ہر ایک کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور رجوع اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ غلط کاموں میں پڑنے سے، غلط چیزوں کے دیکھنے سے، غلط چیزوں کے استعمال کرنے سے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ محترم حاضرین گرامی، جیسا کہ میں نے خطبے کے دوران ہی کہہ دیا، جو قتل ہوا اسے بھی ہم کنڈم کرتے ہیں، لیکن وہیں قتل کے بعد جہاں پر مسلمانوں کی جائیداد کو نقصان پہنچایا گیا اس کو بھی ہم کنڈم کرتے ہیں۔ اللہ ہماری اس ریاست میں امن و امان کے فیصلے فرمائے، پورے ملک میں امن و امان کے فیصلے فرمائے۔ حاضرین باتمکین، یہ مسجدیں، جی ہاں اس کی ساری ضرورتوں کی ذمہ داری ہم پہ ہے۔ اللہ نے جو کچھ ہمارے لیے عطا فرمایا ہے، بند مٹھیاں چادروں میں ہم ڈال کے جاتے ہیں، یہاں کی ضرورتوں میں ہم ساتھ دیتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کریں، اسی طرح ہر مومن و مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے گھروں کی ضرورتوں کو پورا کیا کریں۔ اللہ آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ بہت سارے واہباب جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ اللہ نے دیا بند مٹھی چھوٹی سی ہی رقم صحیح ہمارے ان چادروں میں ڈال کے جاتی ہیں، اللہ ان کے اس جذبے کو بے انتہا قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔